کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میرے گھر سے نا وہ پنجے نکل رہے ہیں, پتہ نہیں خون کی چھینٹیں نکل رہی ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں, اور کوئی چور پتہ ہی نہیں ہے کون چوری کر رہا ہے. میں نے کہا گھر کا چور ہوگا. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں سب نیک ہیں, گھر میں کوئی چور نہیں ہے, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, چھینٹیں بھی, اور بندر کے پنجے اور پتہ نہیں کیا کیا پنجے جن ہیں. میں نے کہا یہ الو کا پٹھا جو چور ہے نا, یہ کمبخت پنجے بھی لگا کے جا رہا ہے تاکہ تم جیسے بے وقوف انکوائری نہ کریں اور خون کی چھینٹوں کو دیکھ کے جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیں. چور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ تھوڑی ایسا کوئی اپنے لیے ثبوت چھوڑے گا. کہہ رہے نہیں کوئی خود چوری, کبھی دنیا میں ایسا ہوا انویسٹیگیشن میں کہیں چوری ہوئی ہو اور جن پہ ڈال دی گئی ہو؟ یہ تو سی آئی ڈی اور آئی ایس آئی اور جتنی خفیہ ایجنسی ہیں ان کا سارا پروگرام ہی بڑھ جائے گا. پھر تو انویسٹیگیشن میں جن چڑیل بھوت کہیں بھی نہیں لائے جاتے, ہمیشہ انکوائری کی جاتی ہے یار اس کا سبب تلاش کرو, اور پکڑا جاتا ہے اسی بیس پہ چور. مسلمان چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے, یہ بھی بتا دوں آپ کو میں, چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا, جس نے چوری کیا اس نے ایف آئی آر کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہوا. مت جاؤ, مر جاؤ جن چڑیل بھوت میں, عاملوں کے پاس مت جاؤ. لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے. پھر لوگ علماء کا حوالہ دیتے ہیں, فلاں عالم تو کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. تو یہ پرسوں کی بات ہے, ایک بندہ آیا کہہ رہا آپ کو اپنے گھر دکھانا ہے, آپ ذرا سونگ کے بتائیں, ایسے یوں کر رہا تھا, سونگ کے بتائیں کہ کتنے چڑیل ہیں کتنے بھوت ہیں. میں نے کہا میں یہیں سے بتا رہا ہوں, کوئی بھوت نہیں ہے, کوئی چڑیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیوں, گھر سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا پکڑ لیا میں نے, جیسے کہا نا چوریاں ہو رہی ہیں, میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا وہی کر رہا ہے یہ. پہلے اس نے بتایا نہیں تھا چور ہیں گھر میں, پہلے اس نے کہا چھینٹیں اور پنجے اور پتہ نہیں مسور کی دال اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے, پھونک آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دو, یا کسی مولوی صاحب اپنے جو نیک آدمی ہے اس سے دم کروا لو, چھیٹے ویٹے پانی پہ دم کرتے ہیں نا شیشے مارو, کافی ہے. بشرطے کہ مولوی صاحب یہ کام نہ کرتے ہوں. یہ کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب بھی غلط آدمی ہے. کرتے نہ ہو, کروا لو ان سے, کوئی بھی یعنی جا کے دم کروا لو ان سے, کوئی بھی نیک آدمی کر لے. میں نے کہا اور جو ہے نا اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو کہتے ہیں نہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا لو پکڑ لیا میں نے, 2 منٹ میں پکڑ لیا. سونگے بغیر پتا چل گیا کہ جن کون. میں نے کہا یہ چور ہی جن ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ کوئی رہتا بھی نہیں ہے کیا گھر میں؟ گھر کا چور ہے یہ, گھر کا. میں نے کہا یا تو خود تو چور ہے, بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے, یہ بھی بتا دوں آپ کو میں, چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا, جس نے چوری کیا اس نے ایف آئی آر کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا. بعد میں پتا چلا وہی چور تھا. تو بعض دفعہ نا چور انکوائری میں سب سے آگے. مجھے تو شک ہوا کہ میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے کہیں ناراض ہو جائے وہ, لیکن شک ہے. بعض دفعہ چور خود آ کے جا رہا ہوتا ہے, یار گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں, ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا, میری بیگم کا سونا غائب ہو گیا تو, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, عاملوں کو لائے گا. چوری خود کر رہا ہوگا وہ. تو اس لیے جن چڑیل بھوت پہ جس نے معاملہ ڈال دیا اس کا پروگرام بڑھ گیا. وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ وہ کبھی چور کو پکڑ سکتا ہے. تو خفیہ کیمرے لگا دو ایسی جگہوں پہ, الماری کے اندر کیمرے لگا دو, کہیں کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا نا. خیر یہ کہاں چلے گئے ہم. تو پھر بھی اگر چور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا مطلب چور بہت ہوشیار ہے. وہ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑے. تو ہوشیاری تو ہے نا, چوری بھی ایک فن ہے. ابھی تو ایک چور پکڑا گیا نا, کورٹ میں لایا گیا, جج نے کہا تو نے بڑی ہوشیاری سے چوری کی ہے, کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. چور نے کہا شکریہ جج صاحب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی ہے. سمجھ رہے نا, وہ تو ڈانٹ رہا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ چوروں کے ہاں یہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم ایسے چوری کرتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ, یہ بات ہے 1997-98 کی بات ہوگی, اس وقت 500 روپے کی بھی بڑی ویلیو تھی. میں اپنے کسی ریلیٹو سے ملنے کے لیے گیا, مدرسے کی چھٹی تھی, انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے 500 روپے ہدیہ دے دیے نا, اپنے ہی قریبی رشتے دار تھے. میری خالہ تھی کیا اس میں, وہ خالہ نے مجھے 500 روپے گفٹ دے دیے. خالہ سے ملنے گیا تھا, ہم بڑے زبردست طریقے سے رکھے میں جیب میں. اس وقت ہمارے لیے 500 روپے بڑی بات تھی, طالب علم کے لیے تو 500 روپے ایسے جیسے کروڑوں خربوں روپے کا مالک بن گیا وہ. ہم 500 روپے جیب میں رکھے نا, میں بیٹھا ناظم آباد 2 نمبر سے, میں نے جانا ہے پیٹرول پمپ نہیں ہے نا, 15 منٹ کی ڈرائیو وہ ہے, ٹریولنگ ہے آپ کی 15 منٹ کی. 15 منٹ میں مجھے تھا اچھا بس بھی خالی 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے بس میں, ایک کہیں پچھلی سیٹ پہ, وہ ایک دائیں بائیں ہوگا. 500 روپے ہم نے جیب میں رکھے. اب میں یہ بار بار نا جیب کو یوں کر رہا ہوں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے نا, ہمارے لیے تو بڑی چیز تھی بھائی وہ. اچھا ان دنوں میں بھی ہم بڑے خوش تھے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس جو ہے نا جاپان آسٹریلیا گھوم رہا ہے, پیسہ ویسا ہے اس لیے خوش ہے. تم پاگل ہو, تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب. جس کی اوپر کی کھوپڑی سڑ جائے نا تو اس کو دنیا میں اس کے دماغ کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایسی عیاشی ہے تبھی تو یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لطیفے سنا رہے ہیں, خوش ہیں. بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, جب ہماری جیب میں 500 روپے تھے نا ایسے بچا بچا کے, اس کو بھی اللہ کا اس سے زیادہ ہی خوش ہوں گے.
खुशी का इससे ताल्लुक नहीं है, ये तो पैसा आने से तो लोगों के दिमाग बढ़ गए हैं, कीड़े पैदा हो गए हैं दिमागों में लोगों के, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जापान में क्या रखा है लोग कहते पता नहीं जापान क्या कोई मरीख पे चले गए। तो इन चीजों को ज्यादा लिफ्ट ना कराया करो, ये बहुत कोई कामयाबी या खुशी के असबाब नहीं है, ये बच्चों के वो हैं जिनको इन चीजों को देख के खुश होते हैं। फिर आप कैसे तो फिर गए क्यों जापान जाने पर पाबंदी थोड़ी है, मैं तो जाऊंगा, हो सकता है मैं कहीं और भी चला जाऊं, लेकिन ये चीजें कोई कामयाबी का मैयार नहीं है। और ये चीजें कोई ऐसी नहीं है कि इनकी वजह से इंसान को बहुत ज्यादा खुश होने के जो असबाब हैं वो मैं आपको बताता रहता हूं। दुनिया को मुसाफिर खाना जिस दिन समझ लिया तो आप टमाटर की रेडी लगाओगे उस पर भी खुश होगे, टमाटर की रेडी पे भी खुश होगे। खुशी के जो ओरिजिनल असबाब हैं वो दौलत नहीं है, खुशी के ओरिजिनल असबाब ये हैं कि दौलत से मोहब्बत करना छोड़ दो और दौलत को कामयाबी समझना छोड़ दो। कमाओ जरूर दौलत, दिल ना लगाओ। आप कह सकते हो वाह भाई बात, दिल भी ना लगाएं कमाएं भी। भाई किश्ती के ऊपर जब बैठते हैं हम सफर करते हैं तो किश्ती जरूरत है हमारी, जब तक आप किश्ती के ऊपर रहोगे फायदा पहुंचाएगी। जिस दिन किश्ती आपके ऊपर आ गई, आपके ऊपर हावी हो गई तो आप डूब जाओगे समंदर में। पानी जब तक किश्ती के बाहर रहेगा तो किश्ती को धक्का देगा, वो पानी इस्तेमाल हो रहा है पानी, लेकिन पानी जिस दिन किश्ती के अंदर आ गया ना तो किश्ती का प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो इसी तरह दुनिया आपकी जिंदगी को धक्का लगाती है, दौलत असबाब वसाइल जिंदगी चलती है, लेकिन ये दौलत आपकी जिंदगी की किश्ती चलती है इससे। जिस दिन ये दौलत आपके दिल में घुस गई तो ये डुबो देगी आपको। तो बार बार ही रखो इसको, ज्यादा लिफ्ट बोलो ना करो। जब भी कोई बंगला देखो गाड़ी देखो तो फौरन सोचो भाई एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें बहुत बड़ा 1000 गज का बंगला लिया, उन्हें मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। 2-3 प्लॉट छोड़ के कब्रिस्तान था ना, मैंने कहा आना इधर ही है। आखिर में उनका सारा शोबाजी का प्रोग्राम हमने वो भी कहते होंगे यार क्या हो गया। पहले मुझे बंगला दिखा रहे हैं ना 1000 गज का, बड़ा बहुत अच्छा, दीनदार भी है माशाल्लाह। दीनदार आदमी के पास दौलत देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इत्मीनान होता है। एक तो इस दौलत से इसकी ऊपर की खोपड़ी आउट नहीं होगी, ये गरीबों को ताने नहीं देगा। दूसरी बात यह कि इस दौलत को जाहिर दीन के कामों में बहुत ज्यादा खर्च करेगा, शराब कबाब से, लड़कियों से। आजकल दौलत आते ही लड़की आ जाती है आपके पास गर्लफ्रेंड बन के। जैसे ही दौलत आएगी ना 2-4 लड़कियां आपके साथ व्लॉग में आना शुरू हो जाएंगी। ये दौलत की भूखी हैं, समझते हो। लोग कहते हैं ना पैसे से रिलेशन बनता है, पैसे से रिलेशन जब बनता है जब वो पैसा अल्लाह के लिए खर्च किया जाए। लड़कियों का जो रिलेशन पैसे से बन रहा है ना, ये वो वाला रिलेशन है जो जापान में बना हुआ है आजकल और ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है, गोरों का रिलेशन। उसमें ये होता है कि जब तक पैसा है ठीक है, जैसे ही पैसा खत्म हुआ निकलो पतली गली से। तो ये वाला रिलेशन नापाक रिलेशन बनता है दौलत से, जिसमें बंदे को भी पता होता है जब तक ये है पैसा है तो है मेरे साथ। मियाँ बीवी का जो रिलेशन, जो पाकीज़ा रिलेशन है, जो खानदानी मियाँ बीवियों की बात कर रहा हूं मैं, उनका रिलेशन में पैसा हो तो भी है, पैसा नहीं हो तो क्या है भाई, शरीक हयात है, साथ जीना मरना है। ये दीन के साथ आती हैं ये चीजें। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक दोस्त थे, ये भी वाकया बाद में सुनाऊंगा ताकि बयान ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया और एक ताकि टॉपिक चेंज ना हो। मैंने ये सेटअप बनाया कि टॉपिक को चेंजिंग से बचाने के लिए ना जितने भी बीच बीच में वाकयात आ रहे हैं वो हम एक टोकरे में रखते जाएंगे, आखिर में वो टोकरा उलट देंगे आपके ऊपर। तो बात ये चल रही थी, क्या बात चल रही थी, हाँ 500 रुपए ना, हम बड़े मजे से कड़क का नोट था जेब में रख के, ये वाली जेब थी ऐसे, देख रहा हूँ भाई। अच्छा मैं जब मदरसे में रहता था ना तो लोग हमारे तालिब इल्म मुझे बहुत मालदार समझते थे, समझते बड़े मालदार थे, क्योंकि जब ऐसा नोट आता था ना तो मेरे फिर लस्सी और फिर और जाके ना इधर उधर चपली कबाब और ये सब चीजें फोड़ फाड़ के आता था। मैं बचाता बताता नहीं था मैं, तो आदत थी, गलत आदत थी लेकिन थी, अब क्या करें। वो समझते थे पता नहीं कितना करोड़पति आदमी है ये। अब मैं देख रहा हूँ कि ख्वाब आ रहे हैं, एक लस्सी का भरा हुआ, मीठी लस्सी होती थी, ऊपर मलाई डाल के देता था, लस्सी का भरा हुआ गिलास, और अल्लाह भला करे, और उधर वो कलेजी, एक रेडी वाला कलेजी बनाता था, बड़ी मजे की कलेजी होती थी। रात को हम और मेरा दोस्त छप्पड़ में निकलते थे, कलेजी फोड़ फाड़ के आते थे वो। तो ये सारे ख्यालात आ रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कि यूं, यही मेरी गलती थी, यूं करना, ये मेरी गलती थी। उससे क्या हुआ, जेब कुतरे को अंदाजा हो गया बेटा इसकी जेब में क्या पड़ा है, माल। हालांकि बस में रश भी नहीं है, 10 मिनट की ड्राइविंग पे, 10 मिनट की राइडिंग पे मैं आगे उतरा हूं पेट्रोल पंप नाज़िमाबाद पे, और ये देखते हुए कि कोई जेब से चोरी ना कर ले, उतरा हूं, जेब में हाथ डाला, वो सारा लस्सी का प्रोग्राम बढ़ गया। मुझे ख्याल हुआ मैं दोबारा बस पे चढ़ूं और कहीं से 500 रुपए उधार लेकर ना उस जेब कुतरे को दूंगी। यार तेरे फन को कमाल है यार। अब आप बताओ, एक आदमी हिफाजत भी कर रहा है कि कोई चोरी ना कर ले, कितनी मैंने सोच के उतराऊंगा ना। अब मैं ये जिन पे डालूं या मैं ये कहूं कि यार जेब कुतरा इतना होशियार था, कम वक्त ने
ایسے ہاتھ صاف کیا ہے نا کہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے. ایسے ہاتھ صاف کیا اس کمبخت نے, پتہ نہیں کس طریقے سے اس نے کیا یار. جیسے ہی اترے ہیں بس وہ ایک چند سیکنڈ ہوتے ہیں اس میں یہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں بھی جن چڑیل بھوت پہ ڈال سکتا ہوں یار, کسی نے کچھ کر دیا ہے, وہیں سے ہماری خالہ نے 500 روپے دے کے جن چڑیل بھوت میرے پیچھے لگا دیا کہ نکال کے لا. دوسرا آپشن یہ بھائی, جن چڑیل بھوت اگر یہ کر رہے ہوتے دنیا کا نظام برباد ہو جاتا. بینکوں میں لاکر سے چراتے ہیں, سارا بینکوں کا آڈٹ کا سسٹم سارا کا سارا سیٹ اپ وڑ جاتا ان کا, تو برباد ہو جاتا. میں نہیں وڑنی کا, آپ نے کہا ہے وڑ, اس لیے لوگ بولیں گے بار بار وڑ کا اس لفظ لا رہے ہو. میں جب سے 4 شادیوں پہ بات کی نا شروع کی تو اب لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں. اب میں نئی ٹاپک چھیڑتا, لوگ خود ہی چھیڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت 4 شادیاں چھیڑتے. بھائی اب چھڑ گئے ہیں لوگ, اب بٹن دبا کے ہم چلے, اب دنیا سے چلے بھی گئے نا, یہ ٹاپک اب قیامت تک چلتا رہے گا. مرد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں, آٹو سسٹم ہے. تو ہمارے ایک اور دوست اسی طرح سے وہ ٹاور سے صدر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے. وہاں اس وقت جیبیں بہت کٹتی تھی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پرس لیا, بٹوا لیا. بٹوا لینے کے بعد جو ہے کہتے ہیں اس خالی بٹوا تھا, صرف میں نے جیب کترے کو پکڑنے کے لیے یہ کام کیا. یہ واقعات میں سنا رہا ہوں عبرت کے لیے, آپ کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سنا رہا. یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتے, تو وہ جن چڑیل بھوت پہ ڈالنے کے نہیں ہوتے. اس میں یہ کہ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں آپ. یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کا کام ہوا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, سبب چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو جن پہ ڈال دو. اس سے تو وہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو. جو تھوڑے بہت پیسے جو چوری نہیں ہو رہے وہ عاملوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے. پہلے تو چوری ہو رہے تھے, کم از کم چور کو بدوائیں تو دے رہے تھے نا, اب تو خود پیسے عاملوں کو پکڑانا شروع کر دو گے. تو وہ صدر سے بیٹھے ہیں اور نیا پرس لیا انہوں نے, جیب میں رکھا اور کہتے ہیں بار بار میں یوں کر کے نا چیک کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا یہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑی رقم لے کے جا رہا ہے یاد میں, حالانکہ وہ خالی تھا. کہہ رہا ہوں میں اس چکر میں ہوں. ہمارے وہ دوست تھے بھی پشتون پٹھان تھے, انہوں نے کہا میں پکڑ کے اس کو کوٹوں گا آج طبیعت سے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود, میرے دوست ہیں, مجھے خود اپنا واقعہ انہوں نے سنایا. کہہ رہے میں بار بار یوں جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, جیب پہ ہاتھ رکھا, کوئی آئے تو صحیح, آئے تو صحیح. کہہ رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا کوئی بھی نہیں آیا. ٹاور پہ کہہ رہے میں اترا, جیب میں ہاتھ ڈالا, بٹوا غائب. اب بتاؤ یہ جن کے بچے نے کیا یہ بھائی, کیا تو جیب کترے نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہو گے کہ جن نے کیا, آپ بولو گے بھائی کام ہوا ہے لیکن اس کی لاجک کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہوتی تو میں بھی جیب کترا نہ ہوتا, وہی بندہ یہ کہہ سکتا ہے. ہر کام ہر ایک کا تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے ہی گھروں میں بعض دفعہ چوریاں ہو رہی ہوتی, پتہ نہیں ہوتا کون چوری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن چوری کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے چور بہت ہوشیار ہے, FIR کٹانے گیا ہوا ہے اور عاملوں کو لا کے پھونکے مروا رہا ہے تاکہ لوگوں کا دماغ جادو ٹونے کی طرف چلا جائے. اسی طرح یاد رکھو نندوں میں, جٹھانیوں میں, میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی غلطی پر ہوتا ہے, وہ گھر میں فساد میں چاہ رہا ہوتا ہے, لوگ عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, عامل کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, جو فسادی ہوتا ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. میاں بیوی میں بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے, بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, گھر بسا نہیں سکتا وہ طلاق کے بعد. یہ تو کامن ہے. اب لوگوں کی تانے اور ملامت سے بچنے کے لیے کہتا ہے اصل میں ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے, تو میاں بیوی میں اصل میں کسی نے جادو کیا ہے, میرا قصور نہیں. ہمارے ایک جاننے والے اچھی بھلی بیوی, ان کی 15-16 سال وائف کے ساتھ گزارے, اس بیوی کی بیچاری کی اولاد بھی نہیں تھی, بانجھ تھی وہ. تو ہم چونکہ ہمارے محلے کا یہ پرانا قصہ ہو گیا, میرا خیال ہے ان کو نہیں پتا چلے گا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ ہم جانتے تھے اس بچی کو, اچھی نیک سیرت لڑکی تھی, نمازی تھی اور اچھی بھلی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی. شوہر نے کسی دن غصے میں آ کے دھڑ طلاقیں نکال دی. اب قابل ملامت تو ہوگا نا کہ یار تم ایک بیچاری کو پہلے اولاد نہ ہونے کا غم ہے, اوپر سے اس کو آپ کو اولاد چاہیے تھی, آپ ایک اور شادی کر لیتے, اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی بھائی آپ کو اولاد چاہیے. وہ تو غریب لڑکی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے طلاق کے بعد. تو جب انکوائری کی گئی انہوں نے کہا یار اصل میں مجھ پہ جادو ہوا ہے. اب پروگرام, اب کوئی بول سکتا ہے ان کو ملامت کر سکتا ہے, تعویذ نکلے, یہ نکلا ہے, میں تو نہیں چاہتا تھا, اصل میں ایکچولی کیا ہوا ہے. تو بڑا بہترین بہانہ ہے اپنی جان چھڑانے کا. بعض دفعہ عورت بھی ایسا کرتی ہے, عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی, شرارتی ہوتی ہے, گھر نہیں بسا سکتی, بالآخر ایک دن شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب جان بچانے کا بہترین طریقہ, اصل میں ایکچولی ہم میں میاں بیوی میں تو بڑی محبت تھی, لیکن نہ وہ جو اس دن خاتون آئی تھی نا, میری جٹھانی نے کروایا سب کچھ, میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ, یہ سارا کام میری ساس کا ہے, وہ نہیں چاہتی تھی ہم دونوں محبت سے رہیں. تو اپنا قصور, اپنی بلی کس پہ ڈال دی, ساس پہ ڈال دی, جٹھانی پہ ڈال دی. جٹھانیاں لڑواتی ہیں, یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ مت آؤ جٹھانیوں کی باتوں میں, آپ بھی تو کسی کی جٹھانی ہوگی, آپ بھی لڑوا رہی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی, جٹھانی کا کام فائر بریگیڈ کا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے, آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی. یہ تو رشتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں, جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھے بھی ہیں, لیکن جو نہیں سن رہی ان کا تو کام کیا ہے, لڑوانا.
تو اس میں تو آدمی کو پہلے ہوشیار ہونا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں میری بہن جب بھی آتی ہے گھر میں میرے اور بیوی کے درمیان پھڈا ڈال کے جاتی ہے. یہ بھی کامن مسئلہ ہے. آپ کی بہن جب آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا اور جائے گی تو سمجھ لو آپ کی بیگم سے پھڈا یہ ڈیو ہے. بیگم سے آپ کا پھڈا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے. تو مرد اگر عقل مند ہوگا, اس کا شادیوں کا تجربہ ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میری بہن جب آئے گی تو وہ میری بیوی کے کیڑے نکالے گی لازمی. تو عقل مند آدمی پہلے سے ہی بہن سے ہوشیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بہن آئے گی میری بیگم کے کیڑے نکالے گی, اس کا کام ہے. اس کو بھی نہیں روکو, اس سے بھی نہیں لڑو, سنو ادھر سے بولو نکال دو. عقل مند آدمی یہ کام کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر اپنی بہن کے چکر میں, وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے. سمجھ رہے ہو نا, اس کی بھی وہ شوہر کی بہن یہی کام کر رہی ہوگی. تو اگر ان بہنوں کا اور ان کا اپنے پرسنل معاملات میں ہم سننا شروع کر دیں تو کسی کا بھی دنیا میں گھر, اگر آپ نے اپنی اماں سے سننا شروع کر دیا کہ آپ کی بیگم کیسی ہے اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا آپ نے, تو آپ کا شادی کا پروگرام, پہلی شادی کا ہی پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. 4 کیا کرو گے آپ؟ تو اماں کے بارے میں اصول یہی ہے کہ بھائی اماں, ہماری اماں بہو کی جتنی شکایتیں کرے سنو, اماں سے لڑو نہیں, لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو. ادھر سے سن کے ادھر سے کیا کرو, نکال دو. اماں بیچاری کا کام ہوتا ہے, یعنی جو اماں میرا بیان نہیں سن رہی, بار بار کہہ رہا ہوں, اس پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے, جو تمہارا بیان بھی سن رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, جو تمہارا سن رہی ہیں, جو نہیں سن رہی ہیں وہ بری ہیں, جو سن رہی ہیں نیچے کمنٹس کیے ہوتے لوگوں نے کہ یار یہ مفتی کیسی باتیں کرتا ہے. تو آپ کو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مینٹل لیول, یہ مجبوری کے حکام ہے بھائی, یہ مجبوری ہے. اب میں کہہ دوں جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ ایسی ہیں تو وہ بیان سننا چھوڑ دیں گی. تو اس لیے میں احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ بہت اچھی ہیں, تاکہ وہ سنتی رہے نا, اصلاح ہو جائے ان کی. ٹھیک ہے, تو اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اماں سے بھی نہ لڑو اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو. بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آدمی, اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی, میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح, اور ہمارا گھر, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو. 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں بے وقوف لوگ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا, کمینہ, وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم بالکل جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتی ہے اور ہمارے گھر میں سکون اطمینان کی لائف, کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی, اس کا مطلب یہ بندہ 99% چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے. معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہے بھائی, 1% ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, بعض بزرگوں میں ہوا ہے, لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ, ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی 40-50 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی, لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں, ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ جیسے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول, بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, یا تو پھینکو ہے 1 نمبر کا, بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے, یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں, اس کی نسل میں ہے. یہ ہوتا ہے ایسا, لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جابر قسم کا, جو بیوی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنا, اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں اور مجبور بھی ہو. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی, کبھی کیا کرے گی, آگے سے جواب دے گی, آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ, کیا خیال ہے, بےزتی ہو جائے گی آپ کی. ممبر کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں بھائی. یہاں تو آپ سب میری تمیز سے بیٹھ کے سن رہے ہو, کوئی بیچ میں بول نہیں رہا, ہنسنے کی بات پہ ہنس رہے ہو, رونے کی بات پہ رو رہے ہو. گھر میں یہ والا پروگرام نہیں چل رہا. ابھی کیا بتائیں کس سے کہانیاں. خیر, تو نارمل جو ہے نا, نارمل رہا کرو. بار بار کہتا ہوں, یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. اللہ کو فنٹر گیری پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو فنٹر گیری. تو گھر چلانے کے لیے ضروری ہے بھائی, سب چلتا ہے, فساد بھی ہوگا گھر میں, جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, محبتیں بھی ہوں گی, صاحب اسی طرح زندگی کی گاڑی. یہ جنت تھوڑی ہے میرے بھائی, یہ دنیا ہے, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. فرمایا کمینہ آدمی عورت پہ حاوی آتا ہے جو بالکل ایسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نا اس کو, تو اس کی بیوی 100% صحیح چلتی ہے, لیکن اس میں مرد کے کمینے پن کا دخل ہوتا ہے. باہر بزدل بنا ہوتا ہے, گھر میں کیا بنا ہوتا ہے, ببر شیر. دفتر میں نہیں چل رہی ہوتی, کہاں چلا رہا ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آزاد چھوڑ دیں, آپ غلام بن کے رہیں, کچھ لمٹ ہونی چاہیے, ایک لمٹ تک برداشت کرنا پڑتا ہے, پھر لمٹ کراس کرنے کی اجازت. بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالکل ہی گیدڑ بن کے رہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ بالکل ہر چیز سیٹ اپ پہ چل رہی ہو, یہ نہیں ہوتا نا. یہ ہوائی باتیں جو کر رہا ہو, یا تو جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ فرعون
جب ڈوبا تھا تو ایک آدھ بچہ کہیں, ویسے تو رہا نہیں تھا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہیں میرے خلاف فتوا دے دیں کہ وہ تو قرآن تو کہہ رہے سارے ڈوب گئے تھے. ہمارے یہاں فتوا فوراً مارکیٹ میں آتا ہے, مفتی صاحب نے قرآن کی, تو فرعون چھوڑو, چنگیز خان ٹھیک ہے, چنگیز خان کی نسل تو باقی رہ گئی ہے نا, تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی. Mufti Tariq Masood clips.